جہاں پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جھوٹی خبریں وہاں پر پھیلائی جا رہی ہیں، مائنورٹیز کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ سب دکھایا جا رہا ہے. آبویسلی کسی بڑے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. آج میں بات کرنے جا رہی ہوں بھارت کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب ہوا ہے. بھارت پاکستان مخالف کیا پروپیگنڈا کر رہا تھا، پاکستان کس طرح سے جھوٹی خبریں پھیلا رہا تھا، کس طرح سے منفی پروپیگنڈا کر رہا تھا، کر رہا ہے انفیکٹ ابھی بھی، تو وہ بے نقاب ہوا ہے. ایک ویب سائٹ ہے، ایک برسلز کی لیب ہے، ڈس انفو لیب. انہوں نے 3 سال کی یہ محنت کی ہے. 3 سال میں کچھ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، کچھ ویب سائٹس، کچھ این جی اوز، کچھ پورٹلز، اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، اس پر کام کیا ہے، ان کے لوگوں سے بات کی ہے، وہاں پر کس طرح کی انفارمیشنز آ رہی ہیں، کتنا حقیقت کے قریب ہیں یا بالکل بھی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. 3 سال تک اس پر کام کیا گیا ہے. اینڈ جو ایک جرنلسٹ کا، ایک صحافی کا ایک صحافتی اصول ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اس کے تمام لنکس سے چیز کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں اس خبر کو دیکھ کر یا اس چیز کو دیکھ کر وہ درست بھی ہے یا نہیں. تو یہ جو ڈس انفو لیب ہے برسلز کی، انہوں نے اس پر کام کیا. انہوں نے بھارت میں جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ پورٹلز جو ہیں، یہ ویب سائٹس جو ہیں، یہ بھارت سے آپریٹ ہو رہی ہیں، دوسرے کنٹریز میں رجسٹرڈ ہیں، 67 ممالک ہیں جہاں پر یہ چل رہی ہیں، جہاں پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جھوٹی خبریں وہاں پر پھیلائی جا رہی ہیں، مائنورٹیز کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ سب دکھایا جا رہا ہے. تو پھر بھارت میں رابطہ کیا. بھارت کی طرف سے کوئی آنسر نہیں دیا گیا، نہ اسے اکنالج کیا گیا اور نہ ہی اس کی تردید کی گئی. سو جب آپ کسی چیز پہ ہاں یا نہ نہیں کہتے ہیں تو وہ ایک ہاں ہی ہوتا ہے. بہرحال ہو یہ رہا ہے جناب والا، اس کی برسلز کی یہ ڈس انفو لیب ہے. انہوں نے 116 کنٹریز ہیں، یہاں بھارت کے 750 میڈیا ہاؤسز ہیں جہاں پر کیا کام ہو رہا ہے، صرف اور صرف پاکستان مخالف پروپیگنڈا، پاکستان کے خلاف یہاں پر الٹی سیدھی من گھڑت جھوٹی خبریں چلائی جاتی ہیں. انڈین کرونیکلز نامی یہ ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں مزید یہ بھی ہے کہ بھارت 550 ویب سائٹس اور 10 سے زائد جعلی این جی اوز ہیں جسے استعمال کر رہا ہے. اینڈ یہ آج کل پرسوں سے نہیں، یہ اس وقت سے ہو رہا ہے سب کچھ جب شاید پاکستان میں لوگ انٹرنیٹ کو اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے. ہر کسی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی. 2005 سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. 2005 سے لے کر اب تک 15 سال سے کنٹینیو یہ کیا جا رہا ہے. جو کچھ پاکستان میں نہیں ہوتا، مخالفت میں، پاکستان کے پاکستان کی نفرت میں، پاکستان سے ایک ان کو جو ہے ایک ہمارا سرحدی تنازع، ہمارے معاملات جو بھارت کے ساتھ ہیں، تو ان ساری چیزوں کو بیس بنا کر وہاں پر ایک غلط پروپیگنڈا کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں تک پاکستان کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف ہیومن رائٹس کی جو جعلی تنظیمیں ہیں ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے بھارت کی طرف سے. یورپی پارلیمنٹ کے سابق صدر ان کو یہ ان این جی اوز کا جعلی سربراہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. آبویسلی جب آپ کے کسی ویب سائٹ کے ساتھ، کسی این جی او کے ساتھ کوئی بڑا نام جڑا ہوتا ہے، کوئی اتھینٹک نام جڑا ہوتا ہے، تو لوگوں کو اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا آسان ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آبویسلی کسی بڑے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ سچ ہوگا، یہ حقیقت پر مبنی ہوگا. یہ ڈس انفو لیب نے 65 کنٹریز میں قائم 265 بھارتی جعلی مقامی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، ان کا نیٹ ورک اس سے بے نقاب کیا ہے. یہاں پر ہوتا کیا تھا، پاکستان کے حوالے سے جھوٹی خبریں کہ مائنورٹیز کے ساتھ پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، یا پاکستان میں بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، یا پاکستان میں خواتین کا کس طرح سے استحصال ہوتا ہے. پاکستان کے حوالے سے ہر جھوٹی خبر یا ہر آپ کہہ لیجئے کہ وہ چیز جو بھارت میں ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان کے نام پر لگا کر، اس کو لگا لپٹا کر وہ دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف کنٹریز میں دکھایا جا رہا ہے. انفیکٹ جب میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں، جب میں آپ تک یہ خبر پہنچا رہی ہوں، اس وقت بھی یہ ویب سائٹس، یہ میڈیا ہاؤسز، یہ میڈیا آؤٹلیٹس
یہ نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں. پچھلے 15 سال سے بھی کام کر رہے تھے, اب انکشاف ہو گیا ہے. اب بھی یہ میڈیا ہاؤسز اسی طرح سے, اسی تندہی کے ساتھ اور اسی اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یا پاکستان کا ایک منفی امیج دنیا کی نظر میں قائم رکھنے کے لیے یا کریٹ کرنے کے لیے ابھی بھی اسی دھڑلے کے ساتھ یہ ویب سائٹس کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آج جب میں اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کر رہی تھی, یہاں پر ہوتا یہ ہے ان ویب سائٹس پہ, اور بھارت اس منظم طریقے سے پاکستان کی نفرت میں کام کر رہا ہے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کتنا بھی اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی یا چھپانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ سامنے آ جاتا ہے. تو ایک خاتون ڈاکٹر, انہوں نے یہ بات بتائی کہ جی وہاں پر یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ جب خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں اور ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی بیٹی پیدا ہونے والی ہے, تو وہاں پر ابارشن کروا دیا جاتا ہے, زبردستی بھی ابارشن کیا جاتا ہے. کچھ ہاسپٹلز بھی ہیں جو منظم طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں, خود ساختہ کر رہے ہیں. کسی کی خواہش ہو بیٹی رکھنے کی, نہ خواہش ہو, لیکن یہ منظم طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ خاتون ڈاکٹر جو تھیں, انہوں نے یہ کوشش کی کہ یورپی یونین میں بتایا جائے کہ بھارت میں کتنے منظم طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, آرگنز وغیرہ کے بھی وہاں پر کام ہو رہے ہیں. تو ان کو تھریٹننگ کالز آئی ہیں اور ان کو منع کیا گیا ہے. تو بھارت اتنا مضبوط نیٹ ورک کے ساتھ اپنے کنٹری میں کام کر رہا ہے کہ اپنی جو اندر کی خبریں ہیں, اپنی جو اس طرح کی چیزیں ہیں, اپنی جو کمزوریاں ہیں یا اپنی جو برائیاں ہیں, جو اپنی منفی چیزیں ہیں, وہ باہر بھی نہ جائیں. اور دوسرے کی, اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ ان کو ایک خاص قسم کا کیڑا, خاص قسم کا مسئلہ ہے. تو پاکستان کی ہر طرح کی وہ چیز جو جہاں پاکستان ریلیٹ بھی نہیں کرتا, پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ ساری چیزیں پاکستان کے اوپر لپیٹ کر وہ دنیا کو اس کا چہرہ دکھایا جا سکے. سو یہاں پر اب جب یہ اتنی بڑے بڑے انکشافات اس ڈس انفو لیب نے, برسلز کے ڈس انفو لیب نے کیے ہیں, تو اس کے بعد پاکستان کو سخت اسٹیپ لینا پڑے گا. پاکستان کو سخت اسٹیپ لینا ہے. اینڈ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یس, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم لوگ ریسرچ سے بہت دور ہیں, ہم محنت کرنے سے بہت دور ہیں, ہم کام کرنا نہیں چاہتے, ہم صرف ہم چاہتے ہیں کہ جتنا آسانی ہو اتنا اچھا ہے. تو پاکستان کو بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے کہ ایسی حکمت عملی بنائی جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے اتنی منظم سازش کی جا رہی ہے تو پاکستان کے پاس کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا فورم ہے کہ جہاں سے ہم اپنا ایک پازیٹیو امیج ہے وہ ہم ناظرین کو, ہم دنیا کے لوگوں کو دکھا سکیں, جو انڈیا ہمارے ملیا میٹ ہمارے امیج کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو افسوس کے ساتھ کہ پاکستان کے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جو ان کی اس منظم سازش کو روک بھی سکے, بے نقاب بھی کر سکے, اور ساتھ ساتھ اس کا ریبٹل, اس کے اوپر جوابی حملہ کر سکے, اس پر جوابی وار کر سکے. سرحد کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ عملی میدان کے لیے زبردست فورس ہمارے پاس ہے, بہترین فورس, بھارت سے کئی گنا زیادہ اچھی فورس ہمارے پاس ہے کہ بھارت کے ہم چھکے چھڑا دیتے ہیں. بٹ یہ ہائبرڈ وار یا یہ انٹرنیٹ اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو جو کچھ بھارت کر رہا ہے, یہاں پر پاکستان کو ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پلس یہ کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں تو اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پر اس معاملے کو اٹھائے, اور اس معاملے کو اٹھانے کے لیے ایک بہترین زبردست حکمت عملی کرنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا, ان ساری چیزوں کو گیدر کرنا پڑے گا, اور ثبوت کے ساتھ یہ تمام چیزیں اوبویسلی جنہوں نے ریسرچ کیا ہے ان کے پاس یہ تمام پروف ثبوت موجود ہیں. اس کے ساتھ ہمیں انٹرنیشنل فورمز پر جانا پڑے گا. اینڈ نہ صرف پاکستان بلکہ وہ تمام اقوام متحدہ ہو گیا, یورپی یونین ہو گیا, ان کو بھی اب آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ اس طرح کی رپورٹ نہیں آئی ہے. پچھلے سال بھی ڈس انفو لیب کی اسی طرح کی رپورٹ آئی تھی جس میں اسی طرح کی چیزیں بھارت کی طرف سے بے نقاب کی گئی تھی. کچھ عرصہ پہلے, ابھی حال ہی میں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے مسلسل انٹرنیشنل رپورٹس آ رہے ہیں جس میں کہیں بھارت دہشت گردی میں ملوث ہوتا ہے, کہیں دہشت گردوں کو مالی طور پر تعاون فراہم کر رہا ہوتا ہے بھارت کی جانب سے. مختلف جو بھارت کے اندر خواتین کے ساتھ مسائل ہیں, بچوں کے ساتھ مسائل ہیں, ڈاکٹرز کے مسائل ہیں, دیگر مسائل ہیں, وقتاً فوقتاً مختلف رپورٹس ہیں آتی رہتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز مائنورٹیز کے ساتھ, مسلمز کے ساتھ, سکھس کے ساتھ, دیگر مائنورٹیز کے ساتھ بھارت میں کیا رویہ رکھا جاتا ہے. کشمیر اس کی اپنی مثال آپ ہے, پھر اس کے بعد جوناگڑھ کے مسائل ہیں, تحریک خالستان ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آ رہی ہیں اور اب بڑے دھڑلے کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. تو جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اب اپنی آنکھیں کھولیں. بہت زیادہ بھارت کی پشت پناہی ہو گئی, اب
ان کا کچھ ہمیں نہیں کسی کا کچھ بگاڑنا, ہمیں بھارت کا کچھ نہیں بگاڑنا, بٹ بھارت جو دیگر کنٹریز کے ساتھ یا بھارت جو دیگر لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے, یا پھر جو بھارت پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, ان کو روکا جائے. اینڈ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو ہونی چاہیے, لازمی ہونی چاہیے پاکستان کی طرف سے, کہ ہمیں ان کو بھرپور جواب دینا چاہیے. یہ انٹرنیٹ, ڈیجیٹل میڈیا, اس کے تھرو جو کچھ بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو بھی پاکستان کی طرف سے روکنا چاہیے. پاکستان کی طرف سے اتنی بھرپور پلاننگ ہونی چاہیے, ایسی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ ساری چیزیں روکیں. بٹ آن دا ادر اینڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو بو گے وہ کاٹو گے. تو بھارت پاکستان کے پاکستان کے منفی امیج کے لیے, پاکستان کے نیگیٹو امیج کے لیے جو کچھ بھی پروپیگنڈا کرتا رہے, بٹ بھارت کی اپنی چیزیں وہ خود کھل کر دنیا کے سامنے آ رہی ہیں. یا بھارت جتنا بھی کوشش کر لے کہ وہ روک گئے ساری چیزوں کو. دہلی میں پچھلے عرصوں میں یہ جو ان کے جو یہ قانون لاگو کر رہے تھے اس پر کیا ہوا وہ سب نے, دنیا نے دیکھا. کشمیر میں بھارت نے کیا کیا وہ دنیا نے دیکھا. کشمیر میں کیا کر رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے وہ بھی اب وقتاً فوقتاً دنیا کے سامنے آتا رہتا ہے, رپورٹس آتی رہتی ہیں. حالانکہ بھارت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کشمیر والے ایشو پر بھی انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہاں تک رسائی نہ دی جا سکے. اپنی میڈیا تو آبویسلی وہ کرائے کے ٹٹو تو وہ تو نہیں کرتے اس پر بات, بٹ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہاں تک رسائی نہیں دی جاتی. بٹ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. سو آپ تمام لوگ بھی ذرا اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. ایسی کوئی چیز اگر آپ کو نظر آتی ہے, اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں خود سے, مطلب اس سے پہلے کہ ہم ریاست سے کوئی چیز مانگیں, ہم حکومت سے کوئی چیز مانگیں, ہمیں خود سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو ہم تمام لوگوں کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جہاں بھی کہیں پاکستان کے نیگیٹو امیج آپ کو دکھائی دے رہا ہے, جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں پر آپ نے اپنا جواب دینا ہے. وہاں پر آپ پاکستان کی پازیٹیو چیز دکھائیں اور بتائیں عوام کو, نہ صرف اپنی عوام کو بلکہ بیرون ملک جن لوگوں تک پاکستان کا نیگیٹو امیج پہنچ رہا ہے ان کو بتائیں کہ پاکستان ہے کیا اور بھارت پاکستان کو کیا دکھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. تاکہ اگر بھارت کوئی ہل جل کرتا ہے, کوئی گڑبڑ کرتا ہے اور پھر ہمیشہ کی طرح بھارت کو مار پڑتی ہے, تو بھارت انٹرنیشنلی رو سکے کہ دیکھیں ہم تو کب سے بتا رہے تھے کہ یہ ایسا ملک ہے, یہ ایسا ملک ہے. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم دکھائیں کہ بھارت اصل میں خود کیا ہے, کیوں خطے کا امن خراب کرنا چاہتا ہے اور کیسے خراب کرنا چاہتا ہے. یہ میری آپ کی رسپانسبلٹی ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ جو وفا ہے, وفاداری ہے, اس کا ثبوت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. کمنٹ ضرور کیجیے گا. اینڈ جن لوگوں کو ان ویب سائٹس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں, دیکھیں, جن لوگوں کو پتہ چلتا جائے وہ کمنٹس میں بھی آ کر ان ویب سائٹس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, یا پھر اپنی والز پر آپ ضرور جا کے ان ویب سائٹس کے بارے میں لکھیے. اگر آپ کے انٹرنیشنلی فرینڈس موجود ہیں ان کو بتائیے کہ کہاں کہاں پر پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ وہ بھی ہماری مدد کریں ہمارے امیج کو جو ہے ہم وہ دکھانے میں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.